بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگنے لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی تو میں بھی ایسے راضی۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن دقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ 2 گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا اور دوسرا صبر کا۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ 2 سب سے طاقتور جنگجو صبر اور وقت ہیں۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے صبر کیا ہے؟ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ رب کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ صبر تہذیب ہے محبت کی، تم سمجھتے ہو بے زباں ہیں ہم۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ انسان اگر صبر کرنا اور معاف کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں، صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ دعاؤں کے جواب دیے جائیں گے، اب تمہارے صبر کے صلے دیے جائیں گے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ سنتا ہے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہے اور اللہ انصاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کڑوا گھونٹ بھی یوں خاموشی سے پی جانا کہ ماتھے پر بل نہ آئے، ایسا خوبصورت صبر جس میں کوئی واویلا نہ ہو، یوں رک جانا، سہ جانا، ٹھہر جانا کہ نہ چہرے سے کچھ عیاں ہو، نہ رویے سے، نہ ماتھے کے بل سے، نہ ہی کسی بات سے، نہ ہی عمل سے۔ صبر والوں کی زندگیاں بدل دی جاتی ہیں، کبھی رحمت سے، کبھی معجزوں سے۔ جہاں انسان کا صبر ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ زندگی کو ایسا بنا دے یا اللہ، خوشی ملے تو سجدہ کروں، غم ملے تو صبر۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ جانتے ہیں صبر کیا ہے؟ کہ ہر چیز کا اختیار ہوتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا، ہر بات کا پتہ ہونے کے باوجود اس انسان کو کچھ نہ کہنا جس نے آپ کا سکون برباد کیا ہو، ہر اس تکلیف کے بدلے چپ رہنا صرف اللہ کے لیے، نہ کہ برداشت کرنے کے لیے۔ ہاں یہ کام بہت مشکل ہے، بہت زیادہ۔ آخر انسان کے صبر کا پیمانہ کبھی نہ کبھی لبریز ہو جاتا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے صبر کا کتنا بڑا اجر ہے؟ جنت میں جانے والے اکثر لوگ صابرین ہوں گے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے، آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کو اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقت بخشی ہے، کیونکہ ان پر کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آ جائیں، وہ ان مشکلوں سے ٹوٹتے نہیں ہیں اور اپنے اللہ پر یقین کر کے ان مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں۔
صبر کمزوری نہیں طاقت ہے، کیونکہ سپر پاور میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ یقین مانیں، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ جہاں اپنوں کے لہجے کی اپنائیت دم توڑ دے تو کڑنے اور رونے دھونے کی بجائے فاتحہ پڑھ کر بخشش کی دعا کر دینی چاہیے۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ حلق سے اتارنا کتنا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ صبر کریں، بہترین وقت بھی آئے گا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر سے مصائب و مشکلات ٹل جاتے ہیں، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر سے درجات بلند ہوتے ہیں اور فکر سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ شکوہ نہیں، صبر کرنا سیکھ جاؤ، کیونکہ شکوے سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور صبر سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔